آج ڈپریشن کے متعلق بات کروں گا کہ وہ کون سی 5 علامات ہیں جن کی موجودگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو کلینکل ڈپریشن ہے۔ کلینکل ڈپریشن سے مطلب یہ کہ اس کو ڈپریشن کی علاج کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات کے طور پہ پشاور میں کام کرتا ہوں۔ آپ کو صحت زندگی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر لوگ ڈپریشن کو کنفیوز کرتے ہیں پریشانیوں سے۔ ویسے کبھی کبھار لوگوں کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے تو افسردگی ہو سکتی ہے، کاروبار میں لاس ہو سکتا ہے، جاب لاس ہو سکتے ہیں، ان تمام کی وجہ سے انسان افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈپریشن نہیں کہتے، اس لیے کہ قدرت نے ہمارے ذہن میں اور جسم میں ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جب ہم وقتی طور پر اس طرح کی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ نظام ایسا ہے کہ جیسے کہ جسم کو کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد وہ مندمل ہو جاتا ہے وہ زخم، تو ہماری روح کے زخم اور نفسیاتی زخم بھی وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ڈپریشن کب ہے، کون سے وہ سمٹمز ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو ڈپریشن ہے۔ تو اس کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس کافی طریقے ہوتے ہیں ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کے، مگر عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ عام افسردگی کو بھی ڈپریشن سمجھ لیتا ہے۔ تو میں آج ان 5 چیزوں پہ ڈسکشن کروں گا جس سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ مریض ڈپریشن کا انتہائی افسردہ حالت میں ہوتا ہے، اور یہ افسردگی وقتی نہیں ہوتی بلکہ کافی عرصے تک رہتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یاروں دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر تک محدود ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں، اور بہت سویئر کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ بیڈ پہ ہی لیٹ جاتے ہیں، اور جو بہت ضروری کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ڈپریشن کے مریض جب شدید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لباس کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور اس میں ایک ضروری بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈپریشن تب ہم کہتے ہیں کسی شخص کو ڈپریشن ہے کہ وہ کم از کم 2 ہفتے اس کی ایسی حالت ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ڈپریشن کے مریض کھانے پینے کی عادات ان کی چینج ہو جاتی ہیں۔ بعض مریض جو ہیں وہ کھانا پینا بہت کم کر دیتے ہیں، ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور بعض مریض جو ہیں وہ کھانا پینا بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کم کھانا کھائیں گے تو اس سے باڈی کو انرجی بہت کم ملے گی۔ ڈپریشن کا مریض ویسے بھی لیتھارجک فیل کرتا ہے، اس کو جسم میں انرجی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، کھانا کم کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے مزید اس کے گلوکوز لیول کم ہو جاتے ہیں اور وہ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ڈپریشن کے مریض کو کوئی خوشی کسی چیز میں نہیں ملتی تو وہ کھانے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کھانے کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر عموماً جو ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانے کا پھر اس کے جسم پہ برا اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے کولیسٹرول لیول بڑھ سکتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، اور چونکہ ڈپریشن جو ہے وہ ویسے بھی آپ کے ذہن پہ دباؤ ڈالتا ہے، جسم پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر ڈپریشن کے مریضوں کو ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی یا لو بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، ان کی دل پہ بھی اس کے برے اثرات ہو سکتے ہیں اگر وہ غیر صحت مند کھانا کھائیں گے تو۔ تیسری علامت ڈپریشن کے مریض کو سونے کی عادات جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہو جاتی ہیں، اس میں چینجز آ جاتی ہیں۔ بعض ڈپریشن کے مریض ساری رات نہیں سو پاتے، وہ ساری رات ذہن میں کھچڑیاں پکاتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے نیگیٹو خیالات پہ سوچتے رہتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ جس وقت ان کو نیند آنی چاہیے اس وقت نہیں آتی، اور جس وقت ان کو نیند نہیں آنی چاہیے، اگر کہیں پہ دوپہر کو بیٹھے ہیں کسی محفل میں کسی جگہ میں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، وہ بالکل اگر کہیں بیٹھے ہیں تو وہ ان کا دل کرے گا کہ وہ لیٹ جائیں، اور اگر لیٹ جائیں تو دل کرے گا کہ سو جائے۔ تو اگر پہلی والی علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ضروری ہیں 2 ہفتے تک، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو نیند بہت کم یا بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ چوتھی علامت جو ڈپریشن کے مریضوں میں بہت عام پائی جاتی ہے وہ ہے فٹیگ، سستی، کاہلی، کمزوری محسوس کرنا۔ اکثر ان لوگوں کو کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے، کہیں بھی تھوڑا کام کر کے تھک جاتے ہیں، گھٹن کا احساس بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، سینے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کبھی بھی کسی کام کو کرنے کی ان کے ہاں انرجی نہیں ہوتی کہ یہ جا کے اس کام کو شروع کریں،
اور اگر شروع کر بھی لیں تو آدھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا تھوڑا سا وہ کام کر کے اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جسمانی علامات ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو علامت پائی جاتی ہے وہ کمزوری کی، یہ عموماً کمزوری کی شکایت کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کے ہاں ڈپریشن ہوتا ہے تو ڈپریشن کی وجہ سے ان کے جسم کو وہ موٹیویشن نہیں ملتی باڈی کو کہ وہ کسی کام کو جا کے شروع کریں یا کسی اچھی ایکٹیویٹی میں جا کے فزیکل ایکٹیویٹی میں جا کے شامل ہو جائے۔ تو یہ بھی بہت ہی کامن علامت ہے، آپ کو اکثر ڈپریشن کے مریضوں میں یہ شکایت ملے گی کہ ان کو بہت شدید کاہلی ہوگی اور وہ کسی کام کو کرنے کو ان کا دل نہیں کرے گا۔ پانچویں اور سب سے اہم علامت جو ڈپریشن کے مریضوں کے ہاں ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ کسی کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ کوئی شخص اگر باتیں کرے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لیں گے اور پھر اپنے خیالوں میں گم ہو جائیں گے۔ کام شروع کریں گے تو ادھورے کام چھوڑ دیں گے، کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ کتاب اٹھائیں گے تو ایک پیج پڑھ کے اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے۔ کوئی ٹی وی دیکھیں گے، کوئی پروگرام دیکھیں گے تو ان کو بوریت ہو جائے گی بہت جلدی اور ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی۔ تو توجہ کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے مریضوں میں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی چیز کی طرف مکمل توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ان سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی شخص اپنا نام بتا دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے۔ لسٹ بنا لیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں میں نے بازار سے لانی ہے، جا کے ذہن میں بنا لی ہوتی مگر وہاں بھول جاتے ہیں۔ کوئی کسی کام کا بتاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، اور بہت دفعہ امپورٹنٹ کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اگر یہ علامات کسی شخص میں موجود ہیں تو اس کو ڈپریشن ہے۔ اور پھر ڈپریشن کے لیے ہمارے پاس کافی سارے طریقے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو ڈپریشن ہے تو وہ جا کے فوراً دوائیاں شروع کر لے، بلکہ ایسے بہت سے صحت مند طریقے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کے پاس ایسے کافی طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ڈپریشن کے مریض کی مدد کر کے اس کو صحت مند زندگی گزارنے کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو ڈپریشن کی شکایت ہے، جیسے کہ جو علامات میں نے بتائی ہیں ان کے مطابق، تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں ان کی مدد کروں گا، اور انشاءاللہ وہ ایک خوشحال صحت مند زندگی بغیر دوائیوں کے گزار سکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔